نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے سے شفقت کرے تو چھوٹا کتنا خوش ہوتا ہے، اور کوئی طاقتور جب کسی کمزور کو اپنا بنا لے تو اس کی کیفیت شوق کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح کسی معذور کا کوئی ہاتھ پکڑ لے، کسی مجبور کا کوئی ساتھ دے دے، کسی مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے کوئی میدان میں آ جائے، تو یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو اللہ کے نام میں موجود ہیں۔ ڈیمانڈ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ضرورت نہیں ہے، کمی نہیں ہے، ضرورت بھی ہماری ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے، اور اس کی اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی عطا کہ چھوٹوں کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، چھوٹوں سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، چھوٹوں کو کوئی اپنا دوست نہیں بناتا، کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ حسن کو ڈھونڈتے ہیں، کمال کو دیکھتے ہیں، لوگ طاقت کو دیکھتے ہیں، لوگ ہمت کو دیکھتے ہیں، امیری کو دیکھتے ہیں، طاقت کو دیکھتے ہیں، لیکن میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں جو اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے فاذکرونی۔ تم ہر در پہ جاتی ہو، کبھی میرے در پہ تو آؤ، کوئی ہر ایک سے مانگتی ہو، کبھی مجھ سے تو مانگو۔ تمہیں پیار کی تلاش رہتی ہے، آؤ ذرا مجھ سے پیار تو کرو، میری محبت کا دم تو بھرو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں نہال کر دوں گا، میں تمہیں خوشحال کر دوں گا، بس تمہیں میرا نام لینے کی عادت پڑ جانی چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنی ذات کے جلووں کے ساتھ ساتھ اپنی صفتوں کو بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ بات جو شروع کی نا رحمانیت سے، رحیمیت، اور پھر یوں بات آگے بڑھتی گئی، اسماء الحسنہ کا ایک نور چمکنا شروع ہو گیا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑے خزانے سے محروم ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی اور پہنچ کر بھی اگر کوئی پیاسا رہ جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آؤ اللہ کی دعوت محبت پر لبیک کہتے ہوئے سارا زمانہ روٹتا ہے روٹ جائے، ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، سارے رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے۔ اتنا بڑا تعلق، اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی عطا حاصل ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے یہ محبت ان ایام میں تو اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ پہلا روزہ سحری سے جو شروع ہوا، افطاری تک بھوکا رہ کر جو فیوز برکات آپ نے حاصل کیے، اور جب افطاری کرنے کا وقت آیا تو فرمایا تم نے روزہ افطار تو کرنا ہے، لیکن یہ وقت ہے مجھ سے مانگنے کا، یہ وقت ہے میرا نام لینے کا، یہ وقت ہے میری بارگاہ میں دامن دل پھیلانے کا۔ مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں سیراب کروں گا، میں تمہیں آباد کروں گا، میں تمہیں شاد کروں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں برکت دوں گا، میں تمہیں روشنی دوں گا، میں تمہیں لذت دوں گا، میں تمہیں نور دوں گا، میں تمہیں سرور دوں گا، میں تمہیں شریعت دوں گا، میں تمہیں
طریقت دوں گا، میں تمہیں معرفت دوں گا، میں تمہیں حقیقت آشنا کروں گا، بس دیر نہ لگاؤ، میرا نام لینا شروع کر دو۔ اور جس نغمے کو اس نے پسند کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام کے اندر پہلا نگینہ اپنے اسم ذاتی کا جڑا اور کہا نفی کر دو۔ لا الہ، ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، نفی کرو، سب کی نفی کرو۔ عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان باہو نے کمال اس کا ترجمہ کیا، یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو، کسی بھی طور میں، کسی بھی طور، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک ہی ذات ہے، وہی الہ ہے، اور اس کی الوہیت کے سامنے زان و ادب طے کرنے کا وقت ہے۔ مسجود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ فرماتے ہیں یقین دانم دریں عالم، میری بات کا یقین کرو، اس پوری کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف اللہ ہے، لا معبود اور کوئی ہے ہی نہیں الا ہو۔ یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین کہ لا مقصود الا ہو۔ حالانکہ وجود موجودگی کی علامت ہوتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے، اور جو وجود سے پاک ہے، موجود ہونے کے لیے وجود ضروری ہے نا، لیکن خوشبو کے لیے بکھرنے کی پاور ہونا ضروری ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے، روشنی کی طرح ہر اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتی ہے۔ اور جب بندہ مومن اس کا نام لیتے لیتے، اس کا ذکر کرتے کرتے، اس کی بات کرتے کرتے، اس کو مانتے مانتے، اس کی عبادت کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے، اس کے احکام کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتے بناتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس شان کے ساتھ اس کے دربار میں اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ اس کو موجود ہونے کے لیے وجود تو ایک ہی دیا گیا ہے، لیکن اس کی موجودگی کو ہر جگہ محسوس کیا جاتا ہے، اس کی موجودگی کو ہر جگہ ماننا پڑتا ہے۔ ماننے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ اب سورج چڑھا ہے تو کیا دلیل چاہیے؟ روشنی دلیل ہے نا۔ چاند کی نورانی کرنیں، یہ دلیل ہے نا۔ تو اللہ کی پاک ذات نے بڑی کمال دعوت محبت دی ہے۔ فرمایا تمہیں تو بنایا ہی میں نے اپنے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن کتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے، نبی نہیں بنے گا، نبی نہیں بن سکتا۔ تم ہی ہو جس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ نبی بھی جو آئیں گے تو لباس انسان میں آئیں گے، اور ان نبیوں کی صحبت اور ان کی معیت جن لوگوں کو حاصل ہو جائے گی، جو کیفیات ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور عطا فرما دے گا۔ یقین دانم، اب یہ تشریح غور سے سنیں، اللہ کا نام لینے کی یہ تشریح ہو رہی ہے، اللہ کو ماننے کی یہ تشریح کی جا رہی ہے۔ یقین دانم دریں عالم، اور بات یہاں سے شروع کرنی پڑے گی، یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا، اقرارم باللسانی کی کیفیت لانی پڑے گی، یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرا یقین ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں،
اور تمہیں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ لا معبود الا ہو، اور تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، ولا موجود فی الکونین، کہ لا مقصود الا ہو، جو تیغ لا بدستاری، یہ جو لا سے بات شروع ہوتی ہے، لا نہیں ہے، الہ ہے، الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین کہ لا مقصود الا ہو، جو تیغ لا بدستاری، تیرے ہاتھ میں لا کی تلوار ہے، جو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چہ غم یاری، جو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چہ غم داری، غم کیسا؟ وہ تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چہ غم داری، مجو از غیر حق یاری، کہ لا فتاح الا ہو۔ اب اس نے کرم یہ کیا کہ اپنا نام، اپنے نام کا نور، اپنی ذات کے جلوے، اپنی صفات کا نور عطا کرنے کے لیے اپنے الہ ہونے کی اور اپنے سوا کسی اور کو الہ نہ ماننے کی شرط لگاتے ہوئے ساتھ اعلان کر دیا، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جسے میں نے یہ شان دے دی ہے کہ جس نے مجھے منانا ہے، جس نے مجھے ماننا ہے، جس نے میری بات کرنی ہے، جس نے میرا ذکر کرنا ہے، جس نے میرے ذکر کا نور حاصل کرنا ہے، اسے محمد رسول اللہ کی نسبت میں آنا ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا۔ معلم خود بنا، تعلیم مصطفیٰ کو دی، اب کملی والے کو معلم کائنات بنا کر ساری کائنات والوں کو پابند کر دیا، سیکھنا ہے تو کملی والے سے سیکھو، صداقت سیکھ لو، عدل و انصاف سیکھ لو، شرم و حیا سیکھ لو، تدبر سیکھ لو، تفسیر سیکھ لو، تشریح سیکھ لو، بیان کرنا سیکھ لو، کردار بنانا سیکھ لو، اخلاق اپنانا سیکھ لو، غرضی کہ تمہاری زندگی پر کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گر ہو جائے، تاکہ تمہیں دیکھنے کے بعد پوچھنا نہ پڑے کہ تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تو کہاں کا ہے، اپنا تعارف تو کروا، خوشبو آنے لگ جائے، بتانا نہ پڑے یہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، دیکھنے والا، ملنے والا بس دیکھتے ہی مان لے کہ تو کملی والے کا نوکر جا رہا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں، شیر حملہ کرتا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شیر سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کو فرماتے ہیں یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نہیں پتا میں کملی والے کا نوکر ہوں۔ اب وہی شیر جو انہیں چیر پھاڑنا چاہتا ہے، ان پر حملہ آور ہو چکا ہے، وہ ان کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، اور زبان حال سے مجھے تو یوں لگا جیسے کہہ رہا ہوں تو ہم تو ان کے بھی نوکر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کے نور کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیجیے، اور دیکھیے اس کی کرم نوازی، چہ جائے کہ آپ غافل تھے،
کھا رہے تھے شکر نہیں ادا کر رہے تھے، پہن رہے تھے شکر نہیں ادا کر رہے تھے، رہ رہے تھے، دھرتی اس کی، زمین اس کی، تخلیق اس کی، روشنی اس کی، پانی اس کے، غرضے کے، جو حیات کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب اس کے ہیں، لیکن کبھی اس کا نام لے کر دیکھو تو صحیح، جو تمہیں پال رہا ہے، جو ماں کے پیٹ میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، جس نے تمہارے جنم کے وقت تمہاری ولادت کو تمہارے لیے آسان بنایا، تم زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل کر آئے، اس نے تمہیں محفوظ رکھا، ہے تو رب، ہے پالنے والا، لیکن ماں کے من میں ایسی میٹھی محبت رکھ دی جس کو ممتا کہتے ہیں، کرتا خود ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ماں کی ممتا جوبن پر ہے، دودھ کون پلا رہا ہے؟ ماں پلا رہی ہے، اس کو پاک صاف کون رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے، اس کو گیلی جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ پہ اس کون سلا رہا ہے؟ ماں سلا رہی ہے، اس کے ہر درد کی درما ماں ہے، نہلانے سے لے کر کپڑے پہنانے سے لے کر سکول جانے تک، مسجد جانے تک، کھانا کھلانے تک، اچھی باتیں سکھانے تک، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے لبوں پر ذکر الہی بھی جاری ہو، درود مصطفیٰ بھی جاری ہو، اور دودھ بھی گود میں پلنے والے بچے کے منہ میں جا رہا ہو، ذکر الہی کی لوریوں میں، درود کی لوریوں میں، قرآن کی لوریوں میں، یہ جو بچہ پروان پا رہا ہے، پال تو وہی رہا ہے، لیکن ذرائع کون کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس کے دیے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی ایک عورت ہے جو ماں ہے، اس سے اگلے گھر میں بھی ایک عورت ہے جو ماں ہے، ایک گھر میں کئی مائیں ہیں، لیکن ہر ماں حتیٰ کہ اپنے بھائی کے بچوں کو، اپنی بہن کے بچوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس طرح نہیں پروان چڑھاتی جس طرح اپنے بچوں کو چڑھا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ نظام، یہ وہ نظام رحمت، پال خود رہا ہے لیکن ذریعہ ماں کو بنا دیا، ہر ماں کے دل میں ممتا ڈال دی، کسی چور نہ بننے دینا، اسے ڈاکو نہ بننے دینا، اسے غدار نہ بننے دینا، اس کو ظالم نہ بننے دینا، اس کو ناانصافی کرنے والا نہ بننے دینا، اسے عاشق مولا بنانا، اسے عاشق رسول بنانا، اسے خوف خدا کا نور دینا، اس کو قرآن کا نور دینا، اس کو ذکر رسول کا نور دینا۔ تو وہ مائیں کتنی خوش نصیب ہیں جو پروردگار کی مرضی اور منشا کے عین مطابق اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس گھر میں کوئی گالی نہیں ہوتی، اس گھر میں کوئی غیبت کرنے والا نہیں ہے، اس گھر میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی، باپ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ بھائی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں دینے والا تو وہی ہے، مگر وہ دیے جا رہا ہے، کبھی ادھر سے دے رہا ہے، کبھی ادھر سے دے رہا ہے۔ ناظرین، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کوئی خالص اسلامی معاشرہ نہیں ہے، وہ کوئی نبوی معاشرہ نہیں ہے، وہ کوئی 1400 سال پہلے ریاست مدینہ والا معاشرہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ویسے چاہیے تو یہی، ہمارے ہر گھر کا رابطہ مسجد نبوی سے ہو جائے، ہمارا ہر گھر مسجد نبوی سے لنک اپ ہو جائے، ہماری ہر مسجد میں رنگے مسجد نبوی چڑھ جائے، فریاد بھی سنی جا رہی ہو، غریب پروری بھی کی جا رہی ہو، یتیم پروری بھی کی جا رہی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی بہت ساری خامیوں کے باوجود مساجد کا نیٹ ورک ایسا ہے، مدارس کا نیٹ ورک ایسا ہے، ورنہ آپ سکول میں جائیں گے، آپ کالج میں جائیں گے، آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو ڈیوز دینے پڑیں گے، سب سے پہلے تو آپ کو فیس کا بندوبست کرنا پڑے گا، سب سے پہلے تو آپ کے پاس
داخل ہونے کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، لیکن یہ مسجد کا نظام ہے، یہ مدرسے کا نظام ہے، جہاں ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہی ہوگا جس نے قرآن سیکھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور پھر سکھایا۔ جو قرآن پڑھنا ثواب، قرآن پڑھانا ثواب، قرآن کو اپنانا ثواب، قرآن پر عمل کرنا ثواب۔ اور اگر قرآن پڑھنے والا ایسا بن جائے کہ وہ چلتا پھرتا قاری نظر آئے، قرآن پڑھنے والا ایسا نظر آئے کہ اس میں سے قرآن نظر آنے لگ جائے، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، کل سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، کل بحیثیت ماں، کل بحیثیت باپ، کل بحیثیت بھائی، کل بحیثیت دادا نانا، کسی بھی رشتے کو آج آپ نبھا سکتے ہیں کہ آج آپ کے جسم میں روح کا اور جسم کا رشتہ استوار ہے، کل جب یہی جسم بے جان ہو جائے گا، اس سے روح نکل جائے گی، آنکھ دیکھنے سے انکار کر دے گی، زبان بولنے سے انکار کر دے گی، کان سننے سے انکار کر دیں گے، ہاتھ اور پاؤں پکڑنے اور چلنے سے انکار کر دیں گے، وجود کام کرنا چھوڑ دے گا، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو واپسی کا پیغام مل جائے۔ اپنی قبر کو، اپنے حشر کو سامنے رکھیے، آج وقت ہے۔ سبحان اللہ، رمضان مبارک، اور پھر آخری عشرہ، پھر اعتکاف، پھر مساجد، اللہ اکبر، پھر تلاوت، پھر سماعت، پھر ذکر الہی، پھر نوافل، پھر قیام اللیل، پھر تراویح، اللہ اکبر۔ کیا سحری کا نور ہے، کیا افطاری کی لذت ہے، اللہ اکبر۔ اس خوراک میں بھی شفا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو افطاری کرتے ہوئے ذکر الہی کے نور سے اپنا روزہ افطار کرے، اور جو سحری کرتے ہوئے ذکر الہی سے اپنی سحری کا آغاز کرے، اور اللہ اکبر، سحری کرتے ہی اللہ کی تسبیح اس کے لبوں پہ آ جائے، اور افطاری کرتے ہی اللہ کا شکر اس کے لبوں پہ آ جائے، تو یہ وہ کیفیات ہیں، ذکر کی یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے۔ اور یہ اللہ کا نام جو ہے اس طرح لینا ہے جیسے ایک بوٹی لگ جاتی ہے، کسی زمین میں پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا صبح، کیا شام، کیا دن، کیا رات، پھول اگتے رہتے ہیں، خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جہیں بوٹی لائی ہو۔ استاد چاہیے، مہر فن چاہیے، ہنرمند چاہیے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا چاہیے، کوئی آپ کو پڑھانے والا چاہیے، کوئی آپ کو سکھانے والا چاہیے، کوئی آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والا چاہیے، اور کوئی اگر اللہ والا مل جائے تو سبھی سکھا دے۔ تو آئیے ذرا ترتیب دیکھتے ہیں، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی فرمائش پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی چاہت پر، کہ بھئی میرا نام لے لو، میری بات کر لو، میرا ذکر کر لو، بولا تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمارا ایک ہی تقاضا ذہن میں ہوتا ہے، سوچ یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو، تم اگر میرا نام بھی لیتے رہتے ہو نا تو یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ویسے اظہار تشکر کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، جس کا کھا رہے اس کا نام تو لینا چاہیے نا۔ لیکن فرمایا میں تمہارا نام لینا، میرا نام جب تم لیتے ہو نا، اور جب میری بات کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، ایک حدیث پاک میں یہ کیفیت موجود ہے۔ فرمایا رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ انہوں نے ہر وقت سیر و سیاحت میں رہنا ہے۔ سیاحین نام کے یہ فرشتے، اللہ اکبر،
اور ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ تم ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں گھومتے پھرتے رہو، اور جہاں کوئی میرا نام لینے والا تمہیں مل جائے، اللہ اکبر، جہاں کچھ لوگ میرا نام لے رہے ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس محفل میں شامل ہو جانا ہے۔ جب تک وہ میرا نام لیتے رہے تم بھی لیتے رہنا، اور جب وہ اپنی اختتام کو محفل پہنچ جائے تو تم نے میری بارگاہ میں براہ راست آ جانا ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اے ملائکہ، اے فرشتوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا ہم تو تیرے حکم پر تیرا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں نکلے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فلاں گھر میں، فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک میں ہم نے دیکھا تیرے عاشق، تیرے دیوانے، تیرے چاہنے والے تیرا نام لے رہے تھے، ہم بھی شامل ہو گئے، حکم تیرا یہی تھا۔ اور اب جب کہ وہ اذکار اپنے کمال کو پہنچ گئی ہیں تو تیرے حکم کو پورا کر دو، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو اللہ فرمائے گا یہ تو بتاؤ وہ جو میرا نام لے رہے تھے تو ان کی چاہت کیا تھی؟ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اللہ پھر فرمائے گا اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے نجات چاہتے تھے۔ اور اللہ اکبر، یہ ذکر کرنے والا آج تو بیٹھا ہی اس سجدے میں ہے جس میں نجات جہنم کے پروانے تقسیم ہونے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، مولا وہ جنت کا طلبگار تھا، جہنم سے پناہ مانگتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اور کیا چاہتا؟ یا اللہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا تھا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیے ذرا ترتیب، تھوڑی سی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس قسم کی بے شمار کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ایک پوری دنیا ہے جو آباد ہے، جس سے حدیثیں اور حدیث کی بکس تیار ہوئی ہیں، لیکن یہاں جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ نہیں کہ بات ختم ہو جائے گی، تم میرا نام لے رہے ہو نا، تم میری بات کر رہے ہو نا، تو تم صرف کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو، لیکن میں اللہ وہ ہوں جو تمہاری بات کو پورا کر دوں گا، تمہارے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نام فقیر تنادہ باہو، قبر جنادی جیوے ہو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا نام لیتے رہو، میں تمہارے نام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ مر بھی جاؤ گے نا تو تمہارا نام پھر بھی لیا جائے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور اسی کے نتیجے میں جو نصیحت اللہ کی بارگاہ سے بندے کو ملتی ہے، بندے مومن کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ شکر گزار بنو۔ اور ساتھ ہی اس کی یہی بات مجھے تو سمجھ آئی ہے کہ جس نے اللہ کا نام لیا، اس کا نام اللہ کی حضوری میں پہنچا، اس کو شاکرین میں شامل کر دیا گیا، اور وہ شکر کرنے والا بھی بن گیا۔ اور ولا تکفرون، اور یہ اللہ کی چاہت دیکھیں، کلمہ پڑھنے والوں تمہیں تو کفریہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے تم میرے دائرۂ محبت سے نکل کر باہر چلے جاؤ۔ ولا تکفرون، احتیاط کرو، خیال کرو، بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اوپر کفر کا لیبل نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، میں بالکل ایک جملے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کسی مسلمان کو کافر، مشرک، بے ایمان اس قسم کے ٹائٹل دینے سے باز نہیں آتے، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں بدگمانی کی اور جانے بغیر کسی کو کافر، مشرک یا اس قسم کا نام دیا، اور اگر وہ ایسا نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے کافر ہو جائیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ چھوڑ ہی دیں کام، ہو سکتا ہے تو کسی کافر کو ہی کلمہ پڑھا دیں،
ہو سکتا ہے تو کسی نان مسلم کو اسلام کی بات سمجھا دیں. جتنا زور آپ مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے میں لگا رہی، اتنا زور تو اللہ کی توحید بیان کرنے میں لگ جائیں، اللہ کا ذکر بیان کرنے میں لگ جائیں. حضرت سلطان باہو کے شعر کے ساتھ میں بات ختم کر رہا ہوں. ولا تکفرون، یہ قرآن ہے، اس کی تفسیر دیکھیے. اللہ کے ولی نے اس کی جو کیا تفسیر کی وہ سنی. آپ فرماتے ہیں جو دم غافل، یہ جو سانس لیا ہے نا، یہ جو سانس اندر گیا ہے یا باہر آیا، یہ دم ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو دم غافل، یعنی سانس لیا اور اللہ کا نام نہیں لے سکا، تو یہ تو کفر ہو گیا نا، یہ تو ناشکری ہو گئی نا، یہ تو اللہ کی بارگاہ سے جو ذکر کا تمہیں نور ملنا تھا اس سے محرومی ہو گئی. اور تم کتنے بد نصیب ہو کہ گنجائش تھی، زبان تھی مگر بول نہیں سکی، اللہ کا نام نہیں لے سکی. تو آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن کھل اکھاں گئیاں. اب مرشد بھی ایسا ہو جو بات کرے تو دل میں اتر جائے، توبہ پر دل مائل ہو جائے، خدا کی طرف رجوع ہو جائے. پیری مریدی کو آپ اپنے اینگل سے نہ دیکھیے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جہالت کی وجہ سے، غلط رسموں کی وجہ سے، غلط جو تربیت اس کی وجہ سے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے بھائی، اسے ڈاکٹر بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے نہیں ہے، وہ مظلوم ہے. اب وہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلتا ہے. اگر اللہ والا مل جائے تو فیس کوئی نہیں، اللہ والا مل جائے تو شفا موجود ہے، اللہ والا مل جائے تو عطا موجود ہے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بیمار آئے شفا بھی ملتی ہے، ساتھ زاد سفر بھی ملتا ہے. تو حضرات اگر اللہ کا بندہ ہو تو، لیکن تھوڑی بات تو ہمیں بھی سمجھنی پڑے گی نا. اللہ کا بندہ ہونے کے لیے نبی کی شریعت کا جھنڈا تو اٹھانا پڑے گا نا. تو جو لوگ اپنی ایک دنیا آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں جس میں شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کا جہاں نہیں ہے، ذکر اذکار جہاں نہیں ہے، سفلی علوم ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں. بھائی اگر روٹی ہی کمانی ہے تو اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. اگر فراڈ ہی کرنا ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، غریب کے ساتھ ظلم کرنا ہے، ایک بیمار ہے اوپر سے غریب ہے، وہ آپ کا آسرا لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. اللہ کے بندو ڈرو اس دن سے جب تم سے تمہارے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تم نے اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، حد تک میں کہتا ہوں اپنا حق بھی نہیں ادا کیا، کیا یہ حق ادا کرنا بنتا نہیں آپ پر کہ آپ جس کا کھا رہے ہیں اس کا گائیں، اس کی بات کریں. اس لیے حضرات گرامی آج کی اس گفتگو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑا شاندار وقت ہے. اس وقت پوری دنیا میں ایک چینج آئی ہے، آ رہی ہے، آئے گی. اس میں بہت کچھ بدل جائے گا. اس وقت تک ساری تبدیلی مساجد اور مدارس پر رٹ طاقت کی لگانے پر آئی ہے. بات ٹھیک ہے، بنیاد ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، مسجد بدنام نہ ہو جائے، مدرسہ بدنام نہ ہو جائے، نمازی نماز پڑھنے آئے بیمار نہ ہو جائے. بنیاد ٹھیک ہے لیکن طریقہ کار شاید ٹھیک نہ ہو. وہی لوگ بازار میں پھر رہے ہیں، وہی لوگ مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، وہی لوگ بڑی بڑی میٹنگوں میں بڑی غیر محتاط انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بیلنس کیجئے، اس کو اس انداز میں اپنائیے کہ یہ یک طرفہ کارروائی نہ لگے. اس لیے حضرات میں آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود چونکہ مساجد میں لوگ نہیں آ رہے ہیں، مدارس بند پڑے ہیں، تو جو آپ اپنی زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقات دیتے تھے اس سے پورے سال کا ایک نظام چلتا تھا. علماء کی تنخواہیں، ٹیچرز کی تنخواہیں اس میں سے نہیں چلتی تھیں. تو اب جب کہ لینے والے تو موجود ہیں مگر دینے والوں کو رابطہ کرنا ہی مشکل ہو گیا. اس لیے
آپ حضرات تھوڑی سی خود جرت کریں، آپ خود، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست و احباب، اگر آپ 20 فیملی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں پاکستان میں اور 5 افراد ایک فیملی میں ہوں تو 100 افراد بن گئے، یعنی یہ تقریباً اگر آپ 125 30 50 روپے فطرانہ بنتا ہے تو آپ تقریباً 10,000 روپیہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس 10,000 سے تو ایک یتیم بچہ 4-6 مہینے کے لیے پڑھ سکتا ہے، اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور برطانیہ اور یورپ کے اندر رہنے والے حضرات اور خواتین، آپ تو ویسے ہی بڑے جنرس ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، خاص کر برطانیہ کے جنرسٹی لیول کو دیکھتا ہوں تو دیتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ ذرائع آمدنی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن رمضان کا تو انتظار کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ لوگ جو فطرانے کے پیسے ہیں پہلے روزے کو دے دینے چاہیے، لیکن وہ عید کے دن تک بھی نہیں دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے آتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، وہ بعد میں آ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں اور وہ جہاں جانے ہوتے ہیں ان کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے روزے لٹکے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں آپ نے اسپانسر کرنا ہے ان یتیم بچوں کو، ان بچیوں کو جو مسجد حسین کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد حسین، اللہ اکبر۔ جب حسین کا نام بندہ لیتا ہے تو سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو اللہ لے آئے اور آپ مسجد حسین کی زیارت کریں، بلکہ میں تو کہوں گا آج ہی آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں، اللہ اکبر، جو پاکستان میں لوگ ہیں عید اپنے گھر میں کریں، اگلے دن ہمارے پاس آ جائیں۔ اگر آپ عید ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہیں تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو یہ مسجد حسین کہاں ہے۔ مسجد حسین دربار سخی سلطان باہو، ضلع جنگ، تحصیل احمد پور، یہ جتنے موٹر وے آتے ہیں، کراچی سے سکھر سے آ رہا ہے، لاہور سے آ رہا ہے، فیصل آباد سے آ رہا ہے، اسلام آباد پشاور سے آ رہا ہے، سوات سے آ رہا ہے، ہری پور سے آ رہا ہے، یہ سارے موٹر وے آ کر جمع ہو جاتے ہیں شورکوٹ انٹرچینج پر۔ سبحان اللہ، وہ سڑک تو ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شعور دے دے کہ یہ جو شورکوٹ انٹرچینج کے دونوں طرف سڑکیں جا رہی ہیں، لنک روڈ، یہ تعمیر ہو جائیں اور لوگوں کو آنے جانے کی سہولت ہو۔ تو آپ ارادہ کر لیں، پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، اپنے پاکستان کے عزیز و اقارب کو واٹس ایپ کانٹیکٹ دے دیجیے گا۔ بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اور میں ایک ہی بات دوستوں سے کہتا ہوں، الحمدللہ اگر آپ کالیں کرنے کے بجائے صرف ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے اپنی جو پریشانی ہے، مسئلے ہیں، وہ پیش کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کے جواب میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ اللہ کا نام لینا شروع کر دو، یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں نکلنا شروع کر دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع، اپنے ہاتھوں سے کرو، سبحان اللہ۔ اور اگر عید آپ ہمارے پاس پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور انشاءاللہ مسجد حسین میں 29 شب کو انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، اور مدینہ شریف میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو میں نے سوچا اس دفعہ ہم بھی مسجد حسین میں 29 کو کریں گے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ 27 کو اپنی اپنی مساجد میں کریں گے، تو وہ بھی 29، یعنی یہ روزہ 28 ہوگا اور رات 29 کی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ آپ کو دعوت ہے، اگر نہیں آ سکے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر عید پر آ جائیں تو بھی ویلکم، اور عید کے بعد اگلے دن آ جائیں تو بھی ویلکم۔ حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نیٹ ورک کے دوست آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ان سے رابطہ کیجیے گا، تاکہ ہم اس دفعہ جو بوجھ مدارس پر پڑا ہے اور مساجد پر پڑا ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی محنت تھوڑی سی بڑھا دیں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ یہ پورا سال آپ کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے، اگر ہر آدمی فطرانہ کی مد میں 10,000 کا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، اور جو ہمارے نیٹ ورک ہیں وہ تحصیل لیول پر
1 लाख کا ٹارگٹ بنا لیتا ہے اور مختلف شہروں کے حوالے سے وہ یورپ کے جتنے شہر ہیں وہ فطرانہ کے اس طرح پیسے جمع کر لیں، اور جن کے پاس زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کے بھی جمع کر لیں، تو یہ ہمارا جو اس وقت پریشر ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، اور یہ پورا سال قرآن کے پہرے میں، حسین کے پیار کے جلووں میں، یہ یتیم اور غریب بچے اور بچیاں یہ قرآن کے نور کو ساتھ لے کر یہ اسکولوں میں بھی پڑھیں گے، کالجوں میں بھی پڑھیں گے، یونیورسٹی میں بھی پڑھیں گے، اور یہ یہاں سے جب نکلیں گے تو ایک تربیت یافتہ عاشق رسول ہوں گے اور بندہ مومن ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو یار۔ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ۔